بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک فرما بردار اور عبادت گزار پیغمبروں کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ کی اور کہا کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی، لیکن انہوں نے اپنی نبی کا کہنا نہ مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اسی طرح بے شمار نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی دوسری قوم کی طرح آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے اپنے غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی، سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اور نہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے میری بات کو نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔